السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے یونٹ نمبر 4 اس میں نکرہ کی بقیہ اقسام اور اس کی مشق حل کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس میں نکرہ کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور پھر اس میں نکرہ کی قسم، اس میں ذات کی جو مختلف اقسام تھیں ان کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی اور ان کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم اس میں نکرہ کی بقیہ اقسام کا مطالعہ کریں گے، جن میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم معاوضہ، اسم حاصل مصدر اور اسم صفت شامل ہے۔ اسم فاعل کے بارے میں بتا دیں کہ وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، یا وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کی جگہ استعمال ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ مثلا دیکھنا سے دیکھنے والا اور لکھنا سے لکھنے والا، یعنی یہ بھی مصدر سے بننے والے نئے اسم ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فارسی کے اسم فاعل بھی ہوتے ہیں، جیسے باغبان، ہوا باز، کارساز، اور عربی کے جو ہیں ہمارے پاس اسم فاعل بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے عالم، حاکم، خالق، قاتل وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسم مفعول، وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل، کوئی کام واقع ہوا ہو، اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے سننا سے سنا ہوا، دیکھنا سے دیکھا ہوا، یعنی کہ یہ بھی ہم نے اسم مصدر سے ہی اسم مفعول بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عربی کے اسم مفعول بھی ہیں، جن میں مظلوم، مخلوق، مقتول وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے قسم اسم حالیہ۔ اسم حالیہ وہ اسم ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، یعنی کسی کام کرنے والے کی یا جس پر کوئی کام واقع ہو رہا اس کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے۔ مثلا ہنستا ہوا، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ہنستا ہوا آیا۔ اس میں ہنستا ہوا جو ہے وہ بچے یعنی فاعل کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، تو اس لیے ہنستا ہوا ہمارے پاس اسم حالیہ ہے، اور یہ بھی مصدر سے ہی قاعدوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں معاوضہ۔ معاوضہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کسی کام کی اجرت کو ظاہر کر رہا ہے، کمائی کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام کے معاوضے کے معنی دے۔ مثلا بنوائی، رنگوائی، دھلوائی، پکوائی، یعنی اس پکوان کی پکوائی کیا لوگے، یا اس دیگ کی پکوائی کیا لوگے۔ اس میں جو پکوائی ہے وہ سننے والے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ پکانے کی قیمت مانگی جا رہی ہے۔ اس میں حاصل مصدر وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدری معنی ہی پائے جائیں۔ مثلا چہکنا سے چہک، ملنا سے ملاپ، سجانا سے سجاوٹ، بنانا سے بناوٹ، آنا سے آؤ، مطلب یہ سارے جو ہیں مختلف قاعدوں سے جو ہیں اسم ہم نے اس میں حاصل مصدر بنائے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے اہل زبان نے مختلف قواعد دیے ہیں جن کے مطابق ہم اس میں مصدر سے نئے اس میں حاصل مصدر حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آخری قسم اس میں صفت۔ اس میں صفت نام سے ہی ظاہر ہے، خوبی یا خامی کو بتانا، تو وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیات بیان کریں یا اس کی اچھائی برائی کو ظاہر کریں اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ اور جس شخص یا چیز کی تعریف یا برائی بیان ہو رہی تھی، خوبی یا خامی بیان ہو رہی ہو، اسے اس میں موصوف کہتے ہیں۔ جیسے وہ لڑکا بہت نیک ہے، تو اس میں نیک جو ہے وہ اس میں صفت ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اس میں موصوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، لڑکے کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، تو اس لیے ہمارے پاس نیک اس میں صفت ہے اور لڑکا اس میں موصوف ہے۔ آئیے اب کتاب سے اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ اسم فاعل وہ اسم جو فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، یا وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کی جگہ استعمال ہو اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ مثلا دیکھنا سے دیکھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، سننا سے سننے والا۔ اردو میں عربی کے اسم فاعل بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ فاعل کے وزن پر آتے ہیں، یعنی یہ فاعل یہاں پر وزن دیا ہے کہ یعنی وہ الفاظ بولے کیسے جائیں گے۔ عالم، جسے لکھیں آپ سنیں، فاعل عالم،
حاکم، قاتل، اور اس کے معنی دیکھیں ہم، علم والا، حکم دینے والا اور قتل کرنے والا۔ اس کے بعد ہمارے پاس فارسی کے اسم فاعل بھی ہیں، جن میں باغبان، ہواباز، کارساز، کاریگر، پرہیزگار وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ مکمل تو نہیں آپ بیان کیے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں کچھ مثالیں جو ہیں عربی اور فارسی کے اسم فاعل کی دے دی گئی ہیں۔ اسم مفعول وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل یعنی کام واقع ہوا ہو، اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے سننا سے سنا ہوا، دیکھنا سے دیکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ یعنی یہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں پڑھا ہوا یا پڑھی ہوئی جو ہے ہمارے پاس اسم مفعول ہے۔ عربی کے جو الفاظ مفعول کے وزن پر آتے ہیں اسم مفعول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے مظلوم۔ اب آپ تلفظ پر غور کریں، مفعول، مظلوم، مقتول، مدفون، مکروز، مخلوق۔ اسم حالیہ، اسم حالیہ وہ اسم ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مثلا ہنستا ہوا، روتے ہوئے، یا روتے روتے، گاتا ہوا، ٹہلتا ہوا، مچلتا ہوا۔ اسم معاوضہ، اسم معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام کے معاوضے یا اجرت کے معنی دے، مثلا بنوائی، رنگائی، دھلائی، پکوائی، پسوائی وغیرہ۔ اسم حاصل مصدر، حاصل مصدر وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدری معنی پائے جائیں، مثلا چہکنا سے چہک، ملنا سے ملاپ، سجانا سے سجاوٹ، چمکنا سے چمک وغیرہ۔ اسم صفت وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیات بیان کرے یا اس کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اور جس چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف یعنی صفت کیا گیا کہتے ہیں۔ مثلا ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی خدا کی نعمت ہے، یہ سرخ پھولوں کا گلدستہ ہے۔ ان مثالوں میں ٹھنڈا، گرم اور سرخ اسماء صفت ہیں اور پانی، روٹی اور پھول موصوف ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے۔ اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ گرامر میں کیا ہیں؟ اسلام آباد اسم ظرف مکان، پاکستان اسم ظرف مکان، گھڑیال اسم مکبر، دھک دھک اسم صوت، پھلواڑی اسم تصغیر، صبح اسم ظرف زمان، دوپہر اسم ظرف زمان، شفاخانہ اسم ظرف مکان، ڈھولک اسم تصغیر، خرمن اسم مکبر، شاہراہ اسم مکبر، بتنگڑ اسم مکبر، ٹپ ٹپ اسم صوت، جھولا اسم آلہ اور چھلنی اسم آلہ۔ اگلا سوال ہے اسماء تصغیر بنانے ہیں۔ گھر، گھروندہ، مشق، مشقیزہ، کتاب، کتابچہ، در، دریچہ، کمبل، کمبلی، مکھ، مکھڑا، آنکھ، انکھڑی، بیٹی، بٹیا، ڈھول، ڈھولک، پاگل، پگلا، پڑیا۔ یہاں پر جو یہ لفظ پڑیا لکھا ہے یہ اسم تصغیر ہی ہے، یہ پڑی لفظ سے ہم اسم تصغیر پڑیا بناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تیسرا، ذیل کے لاحقوں کی مدد سے دو دو اسم ظرف مکان بنائیں۔ منڈی، سبزی منڈی، مچھلی منڈی، گھر، تار گھر، چڑیا گھر، خانہ، غسل خانہ، باورچی خانہ، گاہ، عید گاہ، جناز گاہ، خواب گاہ، ستان، پاکستان، انگلستان، کدا، بت کدا، آتش کدا، زار، گلزار، لالہ زار، نگر، شام نگر، جام نگر، گھر، یہ دوبارہ دہرایا گیا ہے تو ہم پہلے اس کا جو ہے اس میں ظرف مکان بنا چکے ہیں۔ ذیل کے مصادر سے اس میں آلہ بنائیں، یعنی یہاں ہمیں یہ مصدر دیے گئے ہیں، ان سے ہم نے اس میں آلہ بنانے ہیں۔ لٹکنا سے لٹکن، جھولنا سے جھولا، جھاڑنا سے جھاڑن، اور اس کے علاوہ بعض جگہ پر جھاڑو بھی آپ پڑھیں گے۔ دھونکنا سے دھونکنی، چھاننا سے چھلنی، اور بیلنا سے بیلن۔ یہاں پر کثیر انتخابی سوالات دیے گئے ہیں جو طلباء و طالبات مطالعے کے بعد اور ان کو یاد کرنے کے بعد خود حل کریں گے۔ یہ 2 صفحات ہیں، ان کو آپ نے خود حل کرنا ہے طلباء و طالبات نے۔
اور باقی کی جو یہ مشق ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی کتابوں پر حل کرنی ہے، اور اچھی طرح سے ان تعریفوں کو اور اس مشق کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔